آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اب بطور محافظ آبنائے ہرمز کا کنٹرول خود سنبھالے گا اور جہازوں کی آمد و رفت محفوظ بنانے کے عوض خلیج کی مالدار ریاستوں سے پیسے لے گا۔ فاکس نیوز کو آڈیو انٹرویو دیتے ہوئے صدر نے کہا کہ ان حفاظتی خدمات کے عوض ہر جہاز سے اس پہ لدے کارگو کی قیمت کا 20% وصول کیا جائے گا۔ We're going to keep the strait and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. جب سے ٹرمپ آیا ہے تو شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہم جتنے بھی برے ہیں پاکستان میں یا ڈیولپنگ ورلڈ میں، یہ ہمارے سے دو ہاتھ آگے ہیں۔ مطلب ہمارے یہاں مسٹر 10% چل رہا ہوتا تھا ایک زمانے میں نا، یہ اب مسٹر 20% پر ڈائریکٹ آ گئے۔ یہ دن دیکھنا ہے۔ نہیں، سوال یہ کہ یہ بھی اگر وصول کریں گے تو ایران وصول کرے تو بھتہ ہے، ہاں یہ وصول کریں گے تو سروس چارجز۔ یہ تو بین الاقوامی قانون کا ایک طے شدہ پرنسپل ہے نا کہ آپ میرا کتا ٹامی، ہاں آپ کا کتا کتا۔ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی بھی پھر سے نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی پاسداران ہائی کمان نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے امور میں بیرونی مداخلت کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ آج بھی کم از کم 3 جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے آبنائے میں فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ امریکی فضائیہ نے گزشتہ روز جو حملے کیے سو کیے، اس کے جواب میں ایران نے کویت، بحرین اور اردن کو نشانہ بنایا، لیکن کل ایران کی ایک بندرگاہ کو بھی امریکی فضائیہ نے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جہاں آبدوزیں رکھی جاتی تھیں۔ بھیا میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں، اگر 100% ایران کی بحری طاقت ختم کر دی گئی ہے، فضائیہ کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے، بری فوج کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ آبدوزوں کا جو وہ تھا بیس، اس کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ وہ احتیاطاً وہ ان کی بیس وغیرہ شیڈز وغیرہ توڑے گئے، کیا کیا گیا؟ کسی نہ کسی چیز پہ تو بومبنگ کرنی ہوتی ہے نا، آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ تو دکھانا ہے۔ برطانیہ نے ایرانی پاسداران کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس سے منسلک یا اس کی ہمدرد تنظیموں اور افراد کی جانب سے پاسداران کی حمایت کو قابل تعزیر جرم قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 14 سال تک بھی قید کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ کا پاسداران سے یا ان سے ہمدردی کا ثبوت مل جائے۔ ادھر یمن میں ایران نواز حوثی ملیشیا اور سعودی حمایت یافتہ جلا وطن حکومت کے مابین کشیدگی کا گراف پھر سے بڑھ گیا ہے۔ آج 2 طیاروں نے دارالحکومت صنعاء کے ایئرپورٹ کے رن وے پہ ایک ایرانی طیارے کی لینڈنگ روکنے کے لیے بمباری کی۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ ایرانی طیارہ باحفاظت اتر گیا۔ حوثیوں نے بمباری کا الزام سعودی فضائیہ پہ عائد کیا ہے۔ ان وارداتوں کے بعد جو باب المندب ہے اس میں بھی کشیدگی فیل کی جا رہی ہے۔ جی اچھا، جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جاتی ہے یمن کی حکومت، اس کا دارالحکومت عدن میں ہے، جی بیسڈ ان عدن۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں جی، یہ ہم نے بومبنگ کی ہے، حوثیوں نے جو بھی الزام لگانا تھا لگائیں۔ اب اگر اس کو ہم بگ پکچر میں دیکھیں تو اوور آل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ایسکیلیشن ہوتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی بیچ میں آتا ہے، ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی معاہدہ سائن ہوتا ہے، پھر دوبارہ ایسکیلیشن ہوتی ہے، ایک سائیکل چل رہی ہے۔ یہ اب نیکسٹ راؤنڈ آف ایسکیلیشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پر، اور وہ کیونکہ سارا دار و مدار یہاں پر آبنائے ہرمز پر ہے، اور جیسے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اگین یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کیا کریں، دہرانی پڑ رہی ہے کہ اگر باب المندب کو بھی اگر آپ سائڈ میں بند کر دیں تو دین یو آر ان این ایبسلیوٹ کرائسس۔ تو یہ جو ابھی کوششیں کی جا رہی ہیں یہاں پہ، جو ابھی جو صنعاء میں کہ ایئرپورٹ پر جو حملہ ہوا ہے، وہ اس کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کرنے کی نظر سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ حوثیوں کو بھی ایک وارننگ جائے کہ سر اگر آپ نے یہ بند کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے ہماری شارک کے اوپر ایک چھری رکھ دی ہے، اینڈ دس مینس بٹ یو لیکن nothing to lose. اگین میں ابھی یہیں آنے والا تھا، لیکن حوثیوں کو ڈرانا دھمکانا، مطلب کیا پچھلے کوئی ہم 15-20 سالوں سے یہ سلسلہ نہیں دیکھ رہے؟
ہاں کیا نتیجہ ملا ہے اس کا. لیکن آپ پھر اس طرح UBS کو بھی یہ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو پچھلے 6 دہائیوں سے ایران کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, کیا نتیجہ اس کا کیا نتیجہ ملا ہے. ایک نتیجہ ہے ویسے, اگر آپ ایک زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو جو لینڈ برج تھا ایران کا, جس کو یہ کریسنٹ کہیں, آپ جو بھی کہیں, پراکسی نیٹ ورک کہیں, اتحادی کہیں, شام میں احمد الشرا کے آنے سے وہ ایک کنیکشن ٹوٹ گئی, رائٹ. لیکن اگر اس کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ ایک غبارے کی طرح ڈفلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ اب وہ ہوا جو آنی تھی غبارے کے اندر وہ رک گئی ہے, ایسا بھی نہیں ہوا. تو کیا پرولونگڈ انسرٹنٹی یہی اسی طرح ہی چلتا رہے گا, کیونکہ اگلی امریکن انتظامیہ کے آنے سے پہلے تو کوئی اس میں چینج نہیں نظر آ رہا, اور جب وہ آئیں گے بھی صحیح تو کیا امریکہ کی جو اوور آل اسٹریٹجی ہے اس خطے میں وہ تبدیل ہوگی؟ مجھے ایک سوال کا جواب ہاں یا نہیں میں دو. مشکل ہے؟ نہیں, آسان ہے. چلیں. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے آج کے دن تک کوئی ایک دن بتا دو جب مڈل ایسٹ میں امن کی نیند سویا ہو عام آدمی. میں نہیں بتا سکتا. نہیں بتا سکتے نا, بس یہی جواب. ایسے ہی چلتا رہے گا. چلیں پھر ذرا تھوڑا US تک شفٹ کریں. ہاں, US میں 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں. میں ایک بات بتا دوں, جنوبی لبنان بھی جیسے یہ توجہ ادھر ہوئی نا, ہمارے کیمرے تو مطلبی کیمرے ہوتے ہیں نا, فوکس ہیں, پھر گلف میں ٹھونٹھا شروع ہو گئی ہے. اسرائیل موقع کا جو فائدہ اٹھاتا ہے نا, اب وہ جنوبی لبنان میں جو بچے کچے علاقے وہ تھے, مکانات رہ گئے تھے, ان کو بالکل غزہ سٹائل پہ بلڈوز کر رہا ہے. اب آپ ایک ہفتے بعد دیکھیں گے تو لگے گا کہ جیسے آپ مریخ پہ ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں اگین اسرائیل پر بھی اسپاٹ لائٹ آتی رہتی ہے, اور اگین ان کی اپنے کرتوت کی وجہ سے. جو ڈیموکریٹک کانگریس میں ہے رو کھنہ, رائٹ, رو کھنہ بائی دا وے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ 2028 میں جو امریکہ میں جو انتخابات ہوں گے وہ ڈیموکریٹک امیدوار ریس میں بندے, ہاں وہ ریس میں شامل ہوں گے. جتنا آگے جاتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی حال میں وہ پہنچ گئے ویسٹ بینک ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن پہ. آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں امریکن سیاستدان ایپیک کی ٹکٹ پر, ان کے ہوٹل, ان کے خرچے پر جاتے ہیں, وہ اسرائیلیوں سے ملتے ہیں, پھر وہ دیوار کو چومتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. رو کھنہ نے کہا کہ یار یہ تو چلتا رہتا ہے, فلسطینیوں سے کوئی کبھی ملا ہے, اور خاص طور پر جو فلسطینی امریکن ہیں جو ویسٹ بینک میں رہائش پذیر ہیں, تو وہاں گئے اور گزر رہے تھے آگے, تو یہ جو دہشت گرد آبادکار ہیں انہوں نے جا کر ان کی گاڑی کو گھیر لیا اور امریکن میڈ ویپنز کے ساتھ ان کو گن پوائنٹ پر رکھا اور کہا کہ یار تم نکلو یہاں سے گاڑی سے. اچھا, رو کھنہ ظاہر ایک سیاستدان ہے اور کافی سیانے سیاستدان ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں اس وقت جو اکثریت ہے نوجوان ووٹرز کی, اور وہی آپ کو ہرائیں گے یا آپ کو جتائیں گے, ان کی اکثریت اس وقت اینٹی اسرائیل ہے. تو اب وہ کافی اس اپرچونٹی کو ملک کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں کہ ایک اور بہت کئی ویڈیو بیان دیے ہیں, کئی ٹویٹس کیے ہیں, کئی پریس کانفرنسز بھی کی ہیں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ اس نے یہ بھی کہا, کافی طویل ریکارڈنگ تھی, کہ وہی ظاہر ہے کہ مجھے ڈرایا جائے گا, مجھے دھمکایا جائے گا, دباؤ بھی آئے گا, لیکن میں نے اب وعدہ کر لیا ہے کہ میں نے اب فلسطینیوں کی جو کہانیاں ہیں وہ میں نے امریکن عوام تک پہنچانی ہیں. سنیے. It doesn't really matter what your ideology is. What is happening in the West Bank is just inhumane. No human being would tolerate it. That's what I want to try to get across. It's like the Jim Crow South. We need to stand up for human dignity. We need to tell the stories of what's happening to Palestinians and Palestinian Americans in the West Bank. It's just wrong. And I intend to try to give them a voice and try to tell those stories in the days and weeks ahead. جی اچھا, پیلسٹینین امریکنز کی اس نے بات کی. میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ کئی جو ڈوئل نیشنلز ہیں, امریکن فلسطینین شہری, وہ اسرائیل کی جیلوں میں بھی پائے جاتے ہیں. لیکن اور حالانکہ آپ ہمیشہ 15-16 سال کا بچہ بھی تھا, 15-16 سال کا بچہ, جی بالکل. ابھی حال میں ایک خاتون ہے سما صفی, ان کو اور پیلسٹینین جو ویمنز نیشنل ساکر ٹیم ہے ان کے کئی ممبران کو اٹھایا تھا, مشکوک لگ رہے تھے دہشت گردی کے ان پر الزامات لگا کر, اور کوئی تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں کہ اپنے گھر سے ان کو نکالا تھا اور ابھی تک وہاں پر گرفتار ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی فرد جرم
عہد نہیں کیا گیا. اچھا امریکہ کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ہمارے شہری کو ہاتھ لگایا نا تو بس دیکھ لینا ہم کارپیٹ بامبنگ کر لیں گے انلیس کہ وہ پیلسٹینین امریکن ہو یا وہ اسرائیلی ہوں. اچھا لیکن اگین جب اکثر اس پہ بات ہوئی ہے کہ اسرائیل کی ناٹ ہیلپ اٹ سیلف, ٹھیک ہے, وہی بچھو اور مینڈک یا بچھو اور کچھوے والی جو کہانی ہے جو بھی آپ دیکھنا چاہیں. تو اب رو کھننے کا معاملہ ابھی ہیڈ لائنز میں چل رہا تھا کہ ایک سی این این کا کرو وہاں پہنچا اگین ویسٹ بینک پر, کیونکہ جب ایک سیاستدان جاتا ہے نا تو پھر باقی بھی سوچتے ہیں کہ یار ہمیں بھی جا کے چیک کرنا چاہیے, ہمیں بھی کوریج کرنی چاہیے. تو وہ وہاں گئے تو ان پر بھی حملہ ہو گیا ایک ویسٹ بینک کے سیٹلرز نے. اب سی این این پہ اس پہ رپورٹ چلا دی ہے. انٹرسٹنگ بات جو رو کھنہ کی ہے کہ کئی لوگ ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی اس پر اٹیک کر رہے ہیں, بہت لوگ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, عوام سپورٹ کر رہی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں وہ تو ایک کلوزڈ ملٹری ایریا تھا, آپ کا کوئی مطلب نہیں تھا, آپ نے شاید وہاں پر صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے گئے ہیں. تو یہ بھی چلتے ہیں. پروپیگنڈا کی بات کی تو ایک بہت دھچکا پڑا ہے اسرائیل کو, دھچکا ملا ہے کہ ان کے ایک بہت پرانے اور شاید اسٹرانگسٹ سپورٹر امریکن کانگریس میں وہ فوت ہو گئے. اور میں بات کر رہا ہوں لنزی گریہم کا, ساؤتھ کیرولینا کے. ابھی حال میں ہمارے بھائی گئے ہوئے تھے, یہ ان کی آخری نون پکچر ہے پبلکلی. یہ یوکرین کے بھی بہت بڑے سپورٹر ہیں, روس کے سخت مخالف ہیں, چین سے تو ہے ہی نفرت, اور غزہ کی تو بات کیا کریں. وہاں پہ تو کہہ رہا تھا کہ یار جس طرح ہم نے مطلب امریکہ نے جاپان کے اوپر نیوکلیئر بام گرائے تھے اتنی ہی اجازت ہونی چاہیے اسرائیل کو غزہ میں. تو یہ ایک یوکرین ڈرون فیکٹری میں آخری تصویر اس نے لی تھی. پھر جیسے ہی وہ گھر پہنچے امریکہ میں تو سڈن اینڈ سیویئر النس, ہمیں نہیں پتا کیا ہے, ہوئی اور فوت ہو گئے. ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب ساؤتھ کیرولینا وہ والی پٹی ہے نا امریکہ کی جہاں پر بہت طوفان آتے ہیں, ہریکینز آتے ہیں, بہت تباہی ہوتی ہے, ویسے بھی گھن کتے کے بنے ہوتے ہیں. تو جب وہاں پر تباہی آئی تھی تو ظاہر ہے یہ ہر چینل پر جا رہے تھے اور چینل والے سوچ رہے تھے کہ یار یہ اپنے حلقے کی بات کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. سنیں کیا کہا تھا. جی میرے جو ووٹر ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں, ان کے گھر صفائے ہستی سے مٹ گئے ہیں, لیکن یار دیکھو اسرائیل میں کتنا برا ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے ہم نے اپنے پیسے وہاں ہی دینے ہیں. اب لنزی یہ الیکشن جیتتا یا نہیں جیتتا ہمیں نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت اسرائیل میں زیادہ سوگ منایا جا رہا ہے بنسبت ساؤتھ کیرولینا. ایرانیوں نے کیوں مبارکباد دی امریکی عوام کو ان کے مرنے پہ؟ وہ ان کا بیسٹ فرینڈ تھا نا, ظاہر ہے. یہ تو ان کا لنزی گریہم ان لوگوں میں سے ہے جو مطلب میرا خیال ہے کہ ماں کی کوکھ سے نکلا تھا نا, اس کے پہلے الفاظ تھے بوم ایران. اور ایک بڑی مزیدار ابھی میں ایک چیز پڑھا تھا, اس کو اچھا انٹیلیجنٹ بننا تھا, ایسا نہیں ہے, اور ٹرمپ کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. تو ابھی اس کا ایک انٹرویو تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ یار اکثر نا میں ٹرمپ کو کہتا ہوں کہ یار خارجہ پالیسی آپ کی یوں ہونی چاہیے یا یہ ہونی چاہیے, اور وہ ریزسٹ کرتا ہے. تو میں نے ایک توڑ سوچ لیا کہ اگر میں چاہتا ہوں نا کہ وسعت یہ چائے پیے, میں کہوں گا یار اوباما یہاں پہ ہوتا نا, اوباما کو چائے زہر لگتی ہے, وہ کبھی چائے نہ پیتا. تو کہتا اچھا, اور پھر ایک دم چائے پینے لگ جاتا. تو ایران وار میں بھی لنزی گریہم کا یہی کردار تھا, اسی لیے ایران سے نیتن یاہو کو بھی مشورے دیتا تھا کہ ٹرمپ کو کس طرح آپ نیتن یاہو تو ماسٹر ہے. جی ایک وقفہ لے لیں, پھر بلوچستان کی گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی.